جن دنوں قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس ہو رہے ہوں تو ہفتہ وہ واحد دن ہوتا ہے جب میں لکھنے کی مشقت سے آزاد ہوتا ہوں، مگر نہ یہ کالم دفتر بھجوا دینے کے بعد ہفتے کے بقیہ 5 دن دی نیشن کے لیے پریس گیلری بھی لکھنا ہوتی ہے۔ اپنی فراغت والے دن کو لہٰذا میں بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے ذہن کو آزاد کیے یہ دن پھولوں، درختوں اور جانوروں سے گفتگو میں گزارا جائے، ذہن میں جمع ہوئی یبوست میں کمی آئے، نئے خیالات کی آمد کے راستے صاف کیے جائیں۔ دور حاضر کے انسان کو مگر موبائل فون بھی لاحق ہو چکا ہے۔ دن میں کئی بار جی مچلتا ہے کہ اس میں لگائے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ لیا جائے، مبادا کوئی اہم خبر مس نہ ہو جائے۔ اس خواہش سے نجات پانے کے لیے اگرچہ ناصر کاظمی کے کون دیکھے گا والے شعر کو منتر کی طرح استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، کامیابی مگر ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال گزرے ہفتے کی دوپہر اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا تو مجھ سے منسوب ایک بریکنگ نیوز کا چرچا ہو رہا تھا۔ تاثر یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ نصرت جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران حکومت نے مارچ 2022 میں نئے انتخاب کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ ان کے انعقاد سے قبل مگر نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت عدالت سے سزا دلوانا بھی لازمی سمجھا جا رہا ہے۔ عدالت سے سزا یافتہ ہونے کے بعد موصوف کسی عوامی عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے نااہل بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے چند مہربان اس خبر کی مقبولیت سے پریشان ہو گئے، ذاتی پیغامات کے ذریعے وضاحت طلب کی، دن کے کئی گھنٹے وضاحتیں دینے میں صرف ہو گئے۔ یہ بات برحق کہ گزشتہ ہفتے چھپے ایک کالم میں مارچ 2022 کا ذکر ہوا تھا۔ اس ضمن میں یہ حقیقت بھی دہرائی گئی کہ عمران حکومت کے احتسابی کارندے شہباز صاحب کو عدالت سے مبینہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے آئندہ 2 مہینوں کے دوران سزا دلوانے کو بھی یکسو و بے چین ہیں۔ پورے کالم میں ہرگز کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ مذکورہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا ناکام۔ احتیاطاً اسی کالم میں بلکہ یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ گوشہ نشیں ہوئے رپورٹر کو عمران حکومت کے فیصلہ ساز حلقوں تک رسائی میسر نہیں۔ زبانی تیور کی جو سنا ہے بیان کر رہا ہوں۔ روایتی اخبار کے لیے کالم لکھنے کے چند تقاضے ہیں جنہیں عقل سے قطعاً محروم ہو جانے کے بعد ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مجھے گمان ہے کہ بہت کچھ لٹا دینے کے باوجود ابھی اپنی عقل کافی بچا رکھی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں سڑکوں پر دری بچھائے جوتشیوں کی طرح حکومتوں کے جانے یا قبل از وقت انتخاب کے مہینے طے نہیں کر سکتا۔ سیاسی عمل شاذ ہی ساکن ہوتا ہے، اچانک نمودار ہوئے حیران کن واقعات اس میں ہلچل مچا دیتے ہیں۔ دنیا بھر کی افواج ہمہ وقت جنگی منصوبے تیار کرتی رہتی ہیں، انہیں بحالت جنگ مؤثر بنانے کے لیے جنگی مشقیں بھی ہوتی ہیں۔ انگریزی کا مگر ایک محاورہ متنبہ کرتا ہے کہ کسی بھی جنگ کی پہلی گولی چلنے کے بعد جرنیلوں کے بنائے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حقیقی جنگ ایسے حیران کن پہلو ان کے سامنے لاتی ہے جن کی بابت انہوں نے سوچا تک نہیں ہوتا۔ ملکی سیاست کا شاہد اور طالب علم ہوتے ہوئے میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ عمران حکومت کو قبل از وقت انتخاب سے گریز کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس کالم میں مذکورہ رائے کا اظہار برملا نہیں بین السطور کیا تھا۔ اس ضمن میں حوالہ ذوالفقار علی بھٹو کا دیا جو آئینی اعتبار سے 1978 تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہ سکتے تھے۔ 1977 کا آغاز ہوتے ہی انہیں گمان ہوا کہ وہ اگر اس برس کے مارچ میں انتخاب کروا دیں تو ان کی جماعت 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں لوٹ آئے گی۔ قبل از وقت انتخاب کا اعلان ہوتے ہی مگر گیم الٹ گئی۔ انجام اس کا جولائی 1977 میں لگایا مارشل لاء تھا، جس نے سیاسی عمل کو پاکستان میں کئی برسوں تک تخریب کارانہ جرم بنائے رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے برعکس ترکی کے سلطان اردوان نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے کئی بار قبل از وقت انتخاب کروائے ہیں۔ ریفرنڈم کے ذریعے اپنے ہاں کے آئین کو صدارتی بنا کر وہ سلطان بھی ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی شخصیت اردوان سے ملتی جلتی ہے۔
2018 میں انہیں طویل جدوجہد کے بعد جو اقتدار نصیب ہوا ہے اس کی بنیادیں انہیں عموماً ناخوش رکھتی ہیں۔ اس تناظر میں جب اسلام آباد میں قبل از وقت انتخاب کی افواہیں گردش میں آئیں تو صحافی کے لیے انہیں سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ کوئی پسند کرے یا نہیں، ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے نمودار ہونے کے چند ماہ بعد ہی ہوئے انتقال پرملال نے عمران حکومت کو بے پناہ اعتماد بخشا ہے۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں حکومت کو گھر بھیجنے کے بجائے اب ایک دوسرے کو شرمندہ کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے ہیں، شہباز صاحب کی آنیاں جانیاں ہیں، یہ مگر بار آور ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے صدر، قومی اسمبلی میں قائد، حزب اختلاف اور پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کے بااختیار وزیر اعلیٰ رہے شہباز صاحب تو اگلے روز عدالت سے بلکہ یہ شکایت لگانے کو مجبور ہوئے کہ ایف آئی اے والے انہیں تفتیش کے دوران ہراساں کرتے رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئے کہ پنجاب پولیس کی تفتیش میرے اور آپ جیسے پاکستانی کے لیے کتنی مہذب و خوشگوار ہوتی ہے۔ اپنے حامیوں کے روبرو کسی سیاستدان کو ہرگز بے بس و لاچار نظر نہیں آنا چاہیے۔ فیض احمد فیض نے دھج سے مقتل میں جانے کی بات کر رکھی ہے جو شان سلامت رکھتی ہے۔ شہباز صاحب کی شاعری سے رغبت مگر جالب کے چند مصروں تک ہی محدود رہی۔ بہرحال اطلاع آپ کو محض یہ دینا ہے کہ عمران حکومت کی جانب سے قبل از وقت انتخاب کے ممکنہ ارادوں کا سراغ نصرت جاوید نامی کالم نگار نے نہیں لگایا۔ ماضی کے رپورٹر کی چند بااعتماد اور بااثر لوگوں سے گفتگو ہوئی تھی۔ وہ پیشہ ورانہ وجوہات کی بنا پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ شوکت فیاض ترین صاحب نے حال ہی میں جو بجٹ پیش کیا اس کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہوئے عالمی معیشت کے نگہبانوں کے چند کرتا دھرتا افراد کو یہ شبہ ہوا کہ یہ بجٹ قبل از وقت انتخاب کا عندیہ دے رہا ہے۔ اس شبے کو اس کالم میں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد مزید کئی اشارے ملے تھے، ان کی تلخیص بھی کالم نگار نے بیان کر دی۔ سوشل میڈیا کے تقاضوں نے مگر اسے بریکنگ نیوز بنا دیا۔ رونق لگ گئی، اس کے سوا کچھ نہیں۔